أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما ردت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مکمل دستور حیات عطا فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلی ساری قوموں سے جداگانہ اور ایک بھرپور اور ہر قسم کی خوشبو سے معمور دین عطا فرمایا ہے۔ کسی بھی اور قوم کی تھوڑی سی چیز کو بھی اسلام کے اندر شامل کرنا یا کچھ تھوڑی سی کسی سے کوئی چیز مستعار یا ادھار لینا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل یہود بغیر ٹوپی کے دستار باندھتے، جب سر پہ پگڑی باندھتے تو ان کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا تم نے ٹوپی پر دستار باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تم نے اہل یہود کی مخالفت کرنی ہے۔ فرمایا نصارہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، سر میں جب کنگھی کرتے ہیں تو درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، تم نے درمیان سے مانگ نکالنی، ان کی تم نے مخالفت کرنی۔ فرمایا آتش پرست یہودی اور بہت ساری قوموں کا طریقہ یہ ہے کہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، داڑیاں چھوٹی رکھتے ہیں۔ فرمایا تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، مونچھوں کو پست کرنا ہے اور داڑیوں کو بڑا کرنا ہے۔ کوئی چیز کسی اور کی مستعار لے کر دین میں شامل کرنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، پسند نہیں کیا۔ فرمایا یہ کام تم نے نہیں کرنا، تمہاری علیحدہ ایک شناخت ہے، تم مسلمان ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا حتیٰ کہ تمہارا نماز جنازہ بھی دوسروں سے منفرد ہے۔ تم لوگوں نے کسی اور قوم کی کسی تھوڑی سی بھی چیز کو اپنے معاملات میں شامل نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ، یہ نظریہ ہے، اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم سے بالکل علیحدہ ہے اور ہمارا ان سے بالکل علیحدہ ہے۔ طرز زندگی طرز معاشرت معیشت کہیں ملتی نہیں ہندوؤں سے مسلمانوں، لہذا ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے، ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جس وطن کے اندر مسلمان اپنے طریقے کے مطابق اٹھیں بھی بیٹھیں بھی چلیں بھی سوئیں بھی۔ نماز پڑھنے کے لیے وطن نہیں بنایا گیا کہ ہم نے اذانیں دینی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، جماعتیں کرانی ہیں۔ یہ کام ہندوستان میں آج بھی ہوتا ہے، وہاں مسجدوں میں اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، عربی ادب بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ وہ پریشان کرتے ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن پابندی نہیں ہے۔ یہ سارے کام وہاں بھی۔ پاکستان نماز کے لیے نہیں بنا، پاکستان تلاوت کے لیے فقط نہیں بنا، پاکستان نبی پاک کے نظام کے لیے بنا ہے کہ کچہری میں حضور کا دین نافذ کیا جائے گا، اسمبلی میں نبی پاک کا دین نافذ کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکمران اس ملک کو چلائیں گے، اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ اب تو کوئی یہ نعرہ نہیں نہ لگاتا، کوئی جماعت بھی یہ نعرہ نہیں لگاتی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں۔ حالانکہ پاکستان کا نعرہ آج بھی ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس نعرے کو لگانے کو تیار، بلکہ اس نعرے سے کامتے ہیں سیاسی حکمران، ان کو ڈر آتا ہے، ان کو پتا ہے کہ جب پاکستان کا ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے لیے مشکل بنے گی، ہمیں سب سے پہلے احتساب کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، جمہوریت کے لیے اگر پاکستان بنا تھا تو جمہوریت تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہندوستان کی جمہوریت آج بھی پاکستان سے بڑی مستحکم ہے، ایک دفعہ بھی وہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی۔ تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے، ہماری نوجوان نسل آج تک ہر آدمی آتا ہے، میں نے کافی پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ ہمیں نئے نئے نکات دیتے ہیں، کوئی 10 نکات دیتا ہے، کوئی 14 نکات دیتا ہے، کوئی 16 نکات دیتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں تمہارے نکات کی،
اس لیے کہ ہمیں سارے نقطے خطبہ حجت الوداع پہ نبی پاک نے عطا فرما دیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے, ہم حاجت نہیں محسوس کرتے. جب کوئی پارٹی منشور دیتی ہے, دستور دیتی ہے, تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ہمیں ضرورت نہیں کسی منشور دستور کی. سارے منشور, سارے دستور, سارے قانون, ساری باتیں آمنہ کے لال ہمیں عطا فرما گئے ہیں. ضرورت نہیں ہے. پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر. نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. حکمران اس کو بھول گئے اور انہوں نے قوم کی ذہن سازی اس طرح کی, میڈیا کو ساتھ ملا کے بچوں کا ذہن اس طرح کا بنایا کہ قوم بھی تیار نہیں ہوتی. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم تیار, حالانکہ کافر کو آپ کی نماز سے کوئی مسئلہ نہیں. یورپ میں کبھی پابندی لگی ہے کہ مسجد نہ بناؤ؟ کبھی وہاں کسی نے کہا ہے قرآن پاک نہ لے کے آؤ؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ وہاں پابندی نماز پہ نہیں ہے. ان کو ڈر تو نظام مصطفیٰ سے آتا ہے کہ دین نافذ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائی, پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے. جتنا دوڑ سکتے ہیں میں اور آپ دوڑ لیں, جتنا دوڑ سکتے ہیں. جہاں تک یہ قوم بھاگ سکتی ہے بھاگ لے. یہ اس چہرے کو اپنا لے یا اس چہرے کو اپنا لے یا اس کو آزما کے دیکھ لے. چونکہ اس وطن کی بنیاد کلمہ ہے تو یہاں سکون بھی اسی وقت آئے گا جب حکومت بھی کلمے والے رسول کی آئے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی. اور اسلام ہر جگہ یہ بتاتا ہے کہ ملک کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو نظام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا, اللہ کے دین کا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت. 10,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں جب یہ وطن بنا. لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دیں. ابھی 15-20 سال پہلے ہندوستان کا پنجاب کا جو علاقہ ہے اس کو کھولا گیا تو ایک کنویں سے ابھی بھی ہڈیاں ملی ہیں جو سکھوں نے کاٹ کر مسلمان کنواں پورا بھر دیا تھا. اس تکلیف کے ساتھ وطن بنا. کس لیے؟ جمہوریت کے لیے, حکمرانوں کے للے تللے کے لیے, ان کی بڑی کاروں جیپوں اور مرسڈیز کے لیے. اس لیے کہ یہاں روز نیا بل آئے گا, آج گورنر راج ہے تو آج فلاں ہے تو آج فلاں ہے. یہ ساری حکومتیں اگر وہی قانون جو انگریز کا بنا ہوا ہے اور وہی ساری دفعات جو آپ کے ہاں نافذ ہے وہی ہندوستان میں نافذ ہے تو بتایا جائے پھر وطن کیوں بنایا گیا تھا؟ پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ سارے کام تو وہاں بھی ہو رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی وطن کے نظریے کو سمجھے. وطن بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اقبال جو بانی پاکستان ہے, جو مصور پاکستان ہے, جو تصویر دینے والے ہیں پاکستان, ان سے کسی نے کہا تھا کیوں پاکستان بنانا چاہتے ہو؟ ہم جو ایک ملت جو ہیں, ہندوستانی ایک ملت ہے, قوم ہے, تو کیا ضرورت ہے؟ تو اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. نبی پاک کی قوم اپنی ترکیب کے لحاظ سے ہر قوم نے خاص ہے. دین کا نفاذ چاہیے, دین نافذ ہونا چاہیے. نبی پاک ایک اسٹیٹ کے سربراہ بنے تھے. مدینہ منورہ میں حضور نے نظام بنایا. آج میں ایک نئی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. رونا روتے زمانے بیت گئے, اب آگے کی طرف دیکھنا ہے. جو قومیں ماضی کی لکیر پیٹتی رہتی ہیں وہ مایوس ہو جاتی ہیں, ان کے جذبے ٹوٹ جاتے ہیں. اب ماضی کو پیٹنے کی بجائے مستقبل کی روشنی کو دیکھنا چاہیے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وطن کی تعمیر کے لیے جو جذبات دیے ہیں ان جذبات پر ہمیں غور کرنا چاہیے. حکمران تو جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, اور جو وہ کریں گے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے, اور ہمیں سمجھ لگ رہی ہے کہ آئندہ بھی کیا ہونے جا رہا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں, اگر کسی کو تکلیف ہو تو مجھے خوشی ہوگی. ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں, اگر کسی کو پریشانی ہوگی تو مجھے بڑا ہی اچھا لگے گا. کسی بڑے آدمی کو پریشانی ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی. وہ جملہ کیا ہے وہ سن لیں. یہ ملک حکمرانوں کا نہیں ہے, یہ ملک عوام کا ہے. اس لیے کہ حکمرانوں کے بچے تو یورپ میں رہتے ہیں, ان کی تو ٹکٹیں بک ہوتی ہیں. جب تک یہ اسمبلی میں ہوتے ہیں یہاں ہوتے ہیں, اور جب
हुकूमतें ख़त्म होती हैं तो ये यहाँ मौजूद, इन सब के तो बाहर कारोबार है, रिहाइशें हैं, औलादें हैं, तो ये वतन किसका है? पाकिस्तान वतन किसका है? ये हमारा वतन है, ये हुक्मरानों का नहीं है। देखे ना, घर उसका है जिसने घर के अंदर रहना है, जिसने घर में रहना नहीं उसका वतन हमने रहना है, हमारी नस्लों ने रहना है, हमारे माँ बाप रहे, हम रह रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें रहेंगी, तो वतन फिर किसका हुआ? हमारा। हुक्मरानों का वतन घर जो हमारा है, तो हम किसी के जिम्मे क्यों लगाते? हम अपने वतन का खुद ख्याल क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं ये महसूस करते कि वतन सबसे पहला काम 14 अगस्त है पाकिस्तान के अज़्म नौ के लिए, एक रोशनी के लिए, नौजवानों के लिए चंद बातें करना चाहता हूँ। पहली बात अपने जहन में बनाएं कि वतन की जो मोहब्बत होती है ना, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा होती है। इस बात को याद कर ले। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से तशरीफ लाए थे, हुजूर मुहाजिर बन के मदीने आए थे, लेकिन बुखारी मुस्लिम की एक ऐसी हदीस है जिसकी मैंने कभी शरह नहीं पढ़ी, और मैं उस हदीस की शरह में कभी नहीं गया और जाना चाहता भी नहीं। निराला रंग है उस हदीस पाक का। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम मुहाजिर बन के मदीने आए, लेकिन हुजूर ने एक मौके पे फरमाया, सुनो भाई मुहाजिरीन और अंसार, कान खोल के सुनो। अब मुहाजिरीन में शामिल कौन कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत मुसअब इब्न उमैर, हजरत बिलाल हबशी, ये सब लोग मुहाजिर थे। लेकिन हुजूर ने वतन की मोहब्बत बयान फरमाई। मेरे महबूब ने फरमाया, याद रखना, अगर कभी लोगों में इख्तलाफ राय हुआ और लोगों की दो लाइनें बन गई, एक कतार इधर जा रही है लोगों की और एक कतार इधर जा रही है, तो फरमाया अगर तुम मुझे देखोगे ना मैं किस कतार में हूं, तो मैं तुम्हें उस कतार में मिलूंगा जिस कतार में मेरे मदीने वाले जा रहे होंगे। मैं कह रहा हूं बिला तबसरा, बगैर तशरीह के इस रवायत को देखिएगा। हुजूर ने अपने वतन से प्यार किया और अपने वतन के लोगों से मोहब्बत फरमाई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब हम सफर से वापस आते थे ना, सफर से वापस लौटते थे और मदीने मुनव्वरा की इमारतें नजर आती थी, मकानात नजर आते थे, तो हम हुजूर का जज्बा देखते। मेरे महबूब पाक घोड़े को तेज कर देते, सवारी को दौड़ाते, या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया जल्दी करो, मेरा शहर आ गया है, मेरा इलाका आ गया। हुजूर ने अपने वतन से प्यार किया, अगरचे उस वतन की इनफिरादियत अपनी जगह पे है, उसकी अजमत अपनी जगह। एक पहलू इन हदीसों से ये भी मिलता है कि जिस जगह हम रहते हैं हमें उस वतन से प्यार होना चाहिए, हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। मदीने के बाद, मक्के के बाद अगर हमें किसी वतन से प्यार करना चाहिए तो पाकिस्तान से करना चाहिए। इसकी गलियों से, इसके खेतों से, इसके खलियानों से, इसके गांवों से, इसके शहरों से हमें प्यार करना चाहिए, हमें मोहब्बत करनी चाहिए। हमारा मामला क्या है? हम सिर्फ अपने घर से प्यार करते हैं, इसलिए 1.25 करोड़ रुपया बंगले पे लग जाता है, 10,000 रुपया लोग अपनी गली पे नहीं लगाते। वो गली किसकी है? उस पे क्यों नहीं पैसे खर्च हुए? कहता है वो टैक्स देता हूं तो टैक्स वाले खर्च करेंगे। ओ खुदा के बंदे, वतन तेरा है तो गली भी तेरी है, इसकी तामीर की जिम्मेदारी भी तेरी है। तू छोड़, अगर वो इतने ही अच्छे होते तो अब तक संवर ना गया होता। तू अपनी गली का ख्याल कर, तू अपने इलाके का ख्याल कर, तू अपनी बस्ती का ख्याल कर, तू तवज्जो दे, तू इसकी तामीर में किरदार अदा कर। इलेक्शन आया तो लोगों ने कूड़े की तस्वीरें खींच के सोशल मीडिया पे डाली। फलां एमएलए साहब ने भी अपने इलाके से कूड़ा नहीं उठवाया, फलां ने भी कूड़ा नहीं उठवाया, फलां ने भी कूड़ा नहीं उठवाया। कूड़ा जब बारिश होती है तो ताफुन फैलता है। मुझे कुछ सांस में तकलीफ हुई तो डॉक्टर साहब से जब मैंने मशवरा किया तो वो मुझे कहने लगे कोई ताफुन वाली जगह नहीं होनी चाहिए, उससे आप बचें, दरख्तों के पास रहें, पत्तों के पास रहें जहां से ऑक्सीजन ताजगी मिले। और ये जरूरत सिर्फ मरीज की नहीं है, ये हर उस शख्स की जरूरत है जिसकी सांसें चल रही हैं, उसको इसकी हाजत है। कूड़े पर जब बारिश पड़ती है तो ताफुन फैलता है, ऐसी सख्त बदबू आती है जिससे अमराज पैदा होते हैं। हुक्मरान ने कूड़ा नहीं उठाया, बल्दिया के लोगों ने जिम्मेदारी महसूस नहीं की, एमएनए साहब के हलके में ढेर लगे हुए कूड़े के। लेकिन एक सवाल है, पूछने की इजाजत होनी चाहिए। वो सवाल ये है कि कूड़ा उठाने वाले ने तो नहीं उठाया, पर बताइए कूड़ा फेंका किसने था? जो आदमी
سودا خریدنے کے لیے 4 گلیاں آگے جا سکتا ہے، وہ کوڑا پھینکنے کے لیے بھی تو جا ہی سکتا ہے نا، اس کو پتا ہے نا کوڑا پھینکنے کی جگہ، پھینکا کس نے کوڑا؟ اچھا ایک بات اور ذرا آپ کی توجہ کے لیے، سوشل لوگ ہیں ہم معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں معاشرے میں لوگوں کی ضروریات درپیش رہتی ہیں۔ سوشل لائف میں اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھے نا، آپ کے گھر میں جو بیٹی کا رشتہ دیکھنے آتا ہے نا، وہ جن چیزوں پر کمنٹس کرتا ہے نا، ان میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کا گھر بھی اچھا ہے، آپ لوگ بھی اچھے ہیں، لیکن جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں نا، وہ علاقہ صاف ستھرا نہیں ہے، وہ علاقہ اچھا نہیں ہے، وہ اس چوک میں بھی کوڑا پڑا ہے، پچھلے چوک میں بھی کوڑا پڑا ہے، تو یہ جو گلیوں میں کوڑا پڑا ہوتا ہے نا، یہ اس مقامی